الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 133 اور 134 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بھلا تم اس وقت وہاں حاضر تھے، وہاں کو موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آن پہنچا۔ اس قول علی بنی ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی غلامی کرو گے، کس کی پرستش کرو گے۔ قالوا، ان سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ جب انہوں نے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے کہا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جو آپ کا خدا ہے، آپ کا آباء و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا۔ الہ واحدہ، ایک تنہا الہ، ایک ہی خدا، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مطیع ہیں، اسی کے آگے ہم مسلم ہیں۔ یہاں پہ ایک واقعہ ان کی تذکرہ ہوا ہے، بتایا جاتا ہے، تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہودی جو تھے وہ اپنا زعم کرتے تھے، ایک دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل، ہم اسرائیل کے اولاد ہیں۔ تو بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ تم نے یہودی بن کے رہنا ہے، یہودی ہو کے تم نے مرنا ہے۔ یہ گویا کہ ان کی طرف ایک وصیت منسوخ کی جاتی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب یہودی رہیں۔ تو اس کا یعنی کہ علماء بتاتے ہیں کہ جواب دیا گیا اس آیت کے اندر کہ بھلا تم وہاں موجود تھے جب ان کو موت کا وقت آیا، انہوں نے کیا بات کہی، تم وہاں بیٹھے ہوتے ان کے پاس، وہاں جو انہوں نے بات کہی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دہرائی، پھر نقل کی یہاں پہ کہ انہوں نے یہ بات پوچھی تھی اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میں یعنی کہ جو تمہیں راستہ بتا کے جا رہا ہوں، میں تو جانے لگا ہوں اس دنیا سے، تو میرے بعد تم کس راستے پہ چلو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کے حکموں پر تم چلو گے۔ تو انہوں نے سب نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے کوئی نام اپنا نہیں رکھا کہ ہم یہودی بن جائیں گے یا عیسائی بن جائیں گے یا مسلم بن جائیں گے۔ مسلم کا ہی یہاں پہ لفظ ویسے آیا ہے۔ تو انہوں نے اصل اپنے عقیدے کو ظاہر کیا کہ ہم نے تو اس کی غلامی کرنی ہے، ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے جو آپ کا بھی الہ ہے، آپ کے آباء و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان سب کا جو خدا ہے جن کی آپ لوگوں نے عبادت کی ہے، اسی کی ہم بھی کریں گے۔ جو راستہ آپ نے ہم دکھایا اسی راستے پہ ہم چلیں گے۔ الہ واحدہ، وہ ایک ہی واحد ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، اس قابل کوئی چیز دوسری ہستی ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اس کو چھوڑ کے۔ قرآن لہو مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکموں پر ہم نے چلنا ہے، اسی کے سامنے ہم نے سرنڈر کرنا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد یہ سے اگلی آیت جو آ رہی ہے نہایت اہم آیت ہے۔ فرمایا تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھی جو کہ گزر چکی، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو تذکرہ ہے یا ان کے بیٹوں کا، یعنی کہ آج کے دور میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جس وقت یہ یہودی اپنا اعتراض کر رہے تھے، اپنی نسبت ان کے ساتھ ملا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، یعنی کہ ان کی نیکیاں کو تم ان کے ساتھ جوڑ رہے ہو، اپنے کو نسبت بنا رہے ہو، تو ان کی نیکیاں کی میں تمہارے کام نہیں آنے لگی۔ جو انہوں نے کمایا وہ ان کے اپنے لیے تھا، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، ان کے اعمال کا تم سے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، تم اپنی لائن سیدھی رکھو گے کہ یہ یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی زبردست آیت ہے جو کہ آج کے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اکثر بہت سی بحثیں چھڑ رہی ہوتی ہیں پرانے لوگوں کو لے کے، مثلا کہ پرانے صحابہ کرام کے مشاجرات کو لے کے بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، یعنی کہ امیر معاویہ کے اور حضرت علی کے، ان کے مسائل بہت زیادہ چھیڑے جاتے ہیں، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا۔ اور آج کل خاص طور پر سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل یہ زیادہ جو ہے مسئلہ اچھالا جا رہا ہے، بہت زیادہ اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، حضرت معاویہ کو کوئی برا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، کوئی حضرت علی کا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، مثلا کہ مختلف قسم کے بحث مباحثے ہمارے یہاں چل رہے ہوتے ہیں جو کہ پچھلے لوگوں سے متعلق ہے، ہماری آج کی زندگی سے متعلق نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی بحث مباحثے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، یہ آیت ان سب کے جواب میں ایک بہترین آیت ہے۔ اس کا پہلا حصہ ان لوگوں کے لیے جو کسی کی سپورٹ کر رہے ہیں، جو کسی کے ساتھ اپنے نسبت ملا رہے ہیں کہ فلاں اچھا تھا، فلاں اچھا تھا، ان کے لیے بھی یہ جواب ہے کہ تلک امت خلت قد خلت، یہ وہ میری جماعت ہے جو گزر چکی ہے۔
کیا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے تھا، تم اگر ان کے ساتھ نسبت ملا رہے ہو وہ اچھے تھے تو اپنے لیے اچھے تھے، ان کی اچھائی تمہارے لیے کام نہیں آئے گی، جو انہوں نے کمائی کی انہوں نے اچھے اعمال کیے وہ انہی کے کام آئیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے، تم ان کے سپورٹ میں جو ہے کسی کے ساتھ دشمنی مت کرو۔ اور دوسری بات آگے ولا تسألون عما كانوا يعملون، اگر تم کسی کو برا کہہ رہے ہو، کسی نے برائی بھی کی ہے تو ان کی برائی کا جو عمل ہے وہ بھی ان کے اوپر، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے انہوں نے یہ کیوں کیا تھا، تم جواب دو اس کا، تم سے کوئی اس کا سوال نہیں ہوگا، لہٰذا تم ان بحثوں میں مت پڑو جن کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کل کی ہماری تقریباً دیکھا جائے تو 90% بحثیں اسی قسم کی ہوتی ہیں جو پرانے لوگوں سے متعلق ہے، تو بتاؤ فلانا نے کسی کا حق کیوں غصب کر لیا، کسی کو اس کا حق کیوں نہیں دیا گیا، اور اس طرح کیوں ہو گیا، اس نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی، بھائی جو کی وہ ان کے ساتھ چلے گی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان بحثوں کو چھیڑ کے اپنے ایمان کو ہم داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی بحث ہیں ان کے سامنے یہ آیت رکھنی چاہیے سب سے پہلے کہ بھائی وہ اچھے بھی تھے، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، ان کی اچھائیاں ہمارے کام نہیں آنے لگی، ہم ان کو دفاع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان سے برائی ہو بھی کی، غلطی بھی ہو گئی، اور غلطی کا جواب بھی انہوں نے دینا ہے، تو ہم سے اس کا سوال نہیں ہونے کا بتاؤ انہوں نے یہ غلطی کیوں کی تھی۔ تو اس قسم کی بحثیں جو ہے وہ اکثر ہمارے یہاں چھڑ جاتی ہیں، اور کسی بحث در بحث ایک بہت لمبا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو جہاں بھی اس قسم کی بحث کا معاملہ جو پرانے لوگوں سے متعلق ہو رہی ہو، ان کے سامنے ہمیں یہ آیت پیش کرنی چاہیے، اور اس بحث کو وہیں ختم کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی لیے نازل کی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ان بحثوں میں ہم نہ الجھیں، ہم اپنے آپ لائن کو سیدھے کریں، ہم نے کیا کرنا، ہمارے پہ کیا حکم لاگو ہو رہے ہیں ان کے اوپر توجہ دے، اس کام کو ہم سیدھا کریں، بجائے اس کے ہم پچھڑوں کو لے کے رگڑتے رہیں، انہوں نے یہ کیوں کیا اور انہوں نے وہ کیوں کیا۔ اللہ نے دونوں فریقوں کے لیے جواب اس کے اندر رکھ دیا ہے، جو کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی جواب ہے کہ تم سپورٹ اس کی کر رہے ہو، ان کی سپورٹ تمہارے کام کوئی نہیں آنے لگی، جو انہوں نے نہیں کیا کہ وہ انہی کے ساتھ رہیں گے، تمہیں نہیں کام آئیں گی، اور جو کسی کی برائیاں بیان کرے گا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کے لیے اگلے حصے کا جواب ہے کہ تم سے سوال کوئی نہیں ہونے لگا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، تم اس چکر میں مت پڑو، تم اتنا قریت کے سامنے نہ لو، اس نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا تو وہ اس کا مال بھگتیں گے، وہ تم سے نہیں سوال پوچھا جائے گا بتاؤ اس نے یہ کیوں کیا تھا، تو تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، تم اس کے لیے بڑی تحقیق کر رہے ہو۔ تحقیق کرو ان چیزوں میں جو تمہاری ذات سے متعلق ہے، جو تمہیں اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کے اوپر فوکس کرو، اس کے مطابق زندگی اپنی صحیح گزارو اور اپنی آخرت کو کامیاب کرو۔ کسی کو چیزوں کو چھیڑ کے خود انسان اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھتا ہے، اپنے اعمال باطل کر بیٹھتا ہے، کسی اچھے کو برا کہہ دیا تب بھی اپنا نقصان ہے، کسی برے کو اچھا کہہ کے کسی سپورٹ کر دی تب بھی اپنا نقصان ہے، ان دونوں صورتوں میں اپنا نقصان ہوتا ہے، اپنے اعمال کی بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت ایک بہت زبردست آیت ہے میرے نزدیک، ایسے تمام مسائل کے آگے جو ہے جھگڑوں کے آگے اس آیت کو پیش کرنا چاہیے اور جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔